مشکلات کبھی بھی بڑی نہیں ہوتی، ہمارا اللہ پر یقین انہیں بڑا اور چھوٹا بنا دیتا ہے۔ بے شک جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جب مرد کی دلچسپی عورت میں کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ دو کام کرے، مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ عورت سچی محبت صرف دو ہی مردوں سے کرتی ہے، ایک اپنے باپ سے، دوسرا اس کی زندگی میں آنے والے مرد، اس کا شوہر۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود حسن پر زیادہ محنت کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مرد کے پاس دماغ سے تیز آنکھیں ہیں۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کون کہتا ہے کہ شوق اور ضد صرف ماں باپ ہی پوری کرتے ہیں؟ اگر شوہر اچھا مل جائے تو شوق بھی پورے ہوتے ہیں اور ضد بھی۔ جب شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اسے تسلی اور احساس دلائے تو اسے جہاد جتنا ثواب ملتا ہے۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے وہ خود تیرے پاس آئے گا، روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ محتاط رہیں کہ آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسلے جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا صبر کر۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں کی موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ رہیں، انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ بے زبان نہ سمجھ کسی کی خاموشی کو، شور کرتا نہیں کبھی گہرا پانی۔ کہنے کو زندگی بہت مختصر تھی لیکن کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا، بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی کو آزمائش۔ دکھ دینے والے اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے الفاظ کسی کے دل کو کتنی گہرائی سے چھننی کر سکتے ہیں۔ ہر مسکان کے پیچھے چھپا ہوا درد ہوتا ہے جو صرف دل جانتا ہے۔ دھوکہ دینے والے کو ہمیشہ اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دھوکہ وقتی کامیابی دے سکتا ہے، جھوٹ اور دھوکہ وقتی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور کیچڑ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔
نماز میں دل لگانے کا طریقہ جو قبر میں 4 طریقوں سے فائدہ دے گا۔ نمبر 1، جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ نمبر 2، رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ ہماری جان جب نکلے گی تو پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ نمبر 3، جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ نمبر 4، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں رکھو، فائدہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، ذرا سی گردن نیچے جھکاؤ اور وہ تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ دنیا ایک خواب کی مانند ہے، جاگنے پر انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، بغیر صبر کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مفت میں میسر آ جاؤ تو لوگ کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں، حکم تو نفس مارنے کا ہے، افسوس لوگوں نے ضمیر مار رکھے ہیں۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتی ہے۔ جب کوئی آدمی شیر کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے کھیل قرار دیتا ہے، جب شیر اسے مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے درندگی کہتا ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں پاتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ ٹرک اپناؤ، آپ کو اگنور کرنے والا انسان خود کہے گا مجھ سے بات کرو۔ نمبر 1، ہر کام کے لیے نوکروں کی طرح ہاں نہیں کرنا۔ نمبر 2، اگر بندہ آپ کو اوکے یا ہوں کا رپلائی کرے تو آپ نے بات کو لمبا نہیں کھینچنا۔ نمبر 3، کسی کو یہ احساس نہیں کروائیں کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نمبر 4، اپنے کام اور اپنے آپ پر توجہ دیں بجائے ایسے لوگوں کے جو آپ کو ڈپریس کرتے ہیں۔